آپ یہ دیکھیں نا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا انعام، ایک تو یہ دعا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، جنت میں ڈال دے، ان کے آبا اجداد بیوی بچوں کو ان سے ملا دے. پانچویں بات وہ فرشتے دعا کرتے ہیں واقعی وہ سیئات، اللہ تو ان کو برائیوں سے بچا دے. سیئات کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. اللہ ان کو غلط عقائد سے بچا دے، اللہ ان کو بگڑے ہوئے اخلاق سے بچا دے، اللہ ان کو برے اعمال سے بچا دے. دوسرا معنی گمراہی اور بدعمالی کے وبال سے بچا لے. اپنی طرف سے مصائب اور تکلیفیں خواہ وہ دنیا کی ہیں، وہ عالم برزخ کی ہیں یا قیامت کی ہیں، اللہ ان تکلیفوں سے بچا دے. واقعی وہ سیئات فرشتے سفارش کر رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کو اس سے بچا دے. اور یہ معمولی نہیں ہے. آپ کہیں اندر دعا کر دیں، میں کہوں بھائی دعا کر دیں تو دعا کرنا، دعا دینا میرا اور آپ کا. فرشتے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ اپنی زبان سے اللہ کے حکم کے سوا ایک حرف بھی نہیں بول سکتا. اصل میں یہ فرشتوں کی زبان سے میرے رب نے نکلوایا ہے میرے اور آپ کے دلوں کو بڑا کرنے کے لیے، اعمال پر ذوق بڑھانے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے. یہ فرشتہ بھی اگر دعا کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے اور اس کی دعا پھر رد نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہم یہ نہ کر سکے تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. پہلے آیات تھی سورہ مومن کی، اب آیات ہے سورہ مومنون کی. اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی تو اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ قال رب ارجعون، وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس بھیج دے. دنیا میں انسان کو سکون نہ ہو، بے چین ہو، مسائل مصیبتوں میں کہنا اللہ کرے مارے ہی جاواں. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا ہی تنگ ہے اپنی زندگی سے، بڑا ہی تنگ ہے، تو پھر اتنا کہ اللہ جتنی دیر میرا زندہ رہنا دنیا میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہونا مجھے موت عطا کر دے. بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اپنے لیے بددعا نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال دنیا میں ستایا ہوا انسان کہتا ہے موت کی روش میں چلا جاؤں گا، کم از کم ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. اور جب موت آ جائے تو پھر کدھر جائے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں جب یہ دنیا سے آئے گا نا اور کہے گا رب ارجعون، اللہ واپس بھیج دے مجھے. جا کے کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. فیہا ترک، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ کے آیا ہوں. جواب کیا ملے گا؟ چلا جا. کلا، ہرگز نہیں. انہا، بے شک یہ کلمۃ، ایک کلمہ ہے، وہ قائلھا، اسے کہنے والا ہوگا. صرف بات کی حد تک ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے برزخ، ایک پردہ ہے، آڑ ہے. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن تک موت کے درمیان برزخ ہے. وہ درندوں کے پیٹ میں چلا گیا، وہ ہوا کی نظر ہو گیا، آگ نے راکھ بنا دیا، وہ پانی کی موجوں کی سپرد ہوا یا مٹی میں دفن ہوا. وہ جہاں بھی ہے وہ ایک برزخ میں ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوگی مجھے واپس بھیج دو، میں نیک عمل کر کے آؤں.